اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے، 29 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 سورۃ النساء، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق غلط طریقے سے لینے حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے اور ایک دوسرے کی جان لینے سے منع فرمایا ہے۔ مال اور جان دونوں قیمتی چیزیں ہیں، اور اللہ نے منع فرمایا کہ کوئی کسی کا مال ناحق یعنی غلط طریقے سے لے، خیانت کر کے، چوری کر کے، رشوت کے طریقے سے، کسی بھی غلط طریقے سے لے، یا پھر کسی کو مارے ظلم کر کے، قتل کر کے۔ تو آیت پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلو تم مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، یعنی تم آپس میں اپنے درمیان ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، بالباطلی غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے۔ جو بھی شریعت میں غلط طریقہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر پیسے لینا ہے، اور اسی طریقے سے رشوت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ناحق طریقے سے مال کو حاصل کرنا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری طرف سے باہمی رضامندی سے۔ ایک دوسرے کا مال یعنی دوسرے بندے کا مال تمہارے پاس آ جائے، یہ جائز نہیں تھا، غلط تھا، لیکن سامنے والے کا مال تمہارے پاس آ سکتا ہے اور جائز بھی ہو، تو اس کا طریقہ ہے تجارت، کاروبار، لین دین۔ کوئی کاروبار ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، تم آپس میں رضامندی سے وہ کام کرتے ہو، تو کیا ہے کہ اس کا مال تمہارے پاس آ گیا، تمہاری چیز اس کے پاس چلی گئی، تو تم دونوں کے لیے وہ چیزیں استعمال کرنا حلال ہو گیا، اور یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے تجارت میں مزدوری وغیرہ بھی آ جاتی ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، چیز بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے، کوئی ایسا ہے اپنی محنت بیچتا ہے، کام کر کے دیتا ہے سامنے والے کو، اور سامنے والے سے پیسے لیتا ہے، تو یہ بھی اسی تجارت کا حصہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور مت تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر بڑا مہربان۔ اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اسی وجہ سے تمہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ کسی کا مال نہیں لینا ناحق غلط طریقے سے، اور کسی کو قتل بھی نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ مت قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفسوں سے مراد یہ بھی ہے کہ خود اپنی جان کو نہیں مارنا، خودکشی نہیں کرنی۔ دوسرا یہ کہ سامنے والے کو جب تم قتل کرو گے تو اس کے رشتہ دار تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی اور کو مارنا بھی اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے۔ تو کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کو جو ہے ناحق طریقے سے نقصان نہ پہنچائے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کام کرے گا، یہ جن کاموں سے منع ہوا، کسی کا مال نہیں لینا، کسی کو قتل نہیں کرنا، تو جو یہ کرے گا
عدوانن زیادتی کرتے ہوئے، وظلمن ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا تو ان قریب ہم داخل کریں گے اسے آگ میں، ان قریب یعنی قیامت میں مرنے کے بعد ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ انسان سوچتا ہے مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور آگ میں ڈالا جائے، بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر بہت آسان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو ظلم زیادتی کے ساتھ کسی کو قتل کرتا ہے اور اس پر کوئی افسوس نہیں، کوئی توبہ نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے وہ گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان شخص ہے جس سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے توبہ کر لیتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے معاف کروا دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو پھر سزا نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 30 میں یہ دونوں باتیں ہوئیں، 29-30۔ آگے ہے آیت نمبر 31 میں کبیرہ گناہوں کے متعلق۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اجتناب کرو، بچتے رہو بڑے گناہوں سے کہ جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم تو ہم مٹا دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما عزت کی جگہ داخل ہونے، جو جگہ ہے عزت کی جگہ جہاں داخل ہوا جاتا ہے وہاں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ شرط کیا ہے کہ جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، بڑے بڑے گناہ، ان سے بچو۔ چھوٹی سیئات کہا جاتا ہے، چھوٹے گناہ ہیں اور اتنے شریعت میں ان کی ممانعت نہیں ہوتی، لیکن چھوٹے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ تو ہم اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم نے بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اب یہاں دو باتیں ہو گئی، گناہوں کی دو قسمیں ہو گئیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ ہیں۔ دونوں گناہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جیسے کہ ایک بڑا بچھو، ایک چھوٹا بچھو، یا ایک آگ کا بڑا انگارہ، ایک آگ کا چھوٹا انگارہ، ہیں دونوں گناہ، لیکن بڑے گناہوں سے زیادہ جو ہے بچنا ہے۔ بڑے گناہ علماء کرام نے فرمایا وہ جو قرآن مجید میں جن سے روکا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، کسی پر تہمت یعنی غلط الزام نہیں لگانا، غیبت نہیں کرنی ہے، قتل نہیں کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، یہ بڑے بڑے گناہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں جن سے قرآن میں حدیث میں منع فرمایا گیا اور جس پر سزا کا ذکر ہے، جیسے کہ سود کھانا سزا کا ذکر ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے چھوٹے گناہ ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا لیکن چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے بڑے گناہوں کی بچنے کی برکت سے اللہ وہ چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو ان تجتنبوا کبائر، بچتے رہو ان گناہوں سے، ما تنہون عنہ کہ جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو، یعنی چھوٹے سارے گناہوں کو، وندخلکم مدخلا کریما اور عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ چھوٹے گناہ میں وہ بھی آ جاتے ہیں، فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں چھوٹے گناہ اللہ اپنی رحمت سے نماز پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو ظہر پڑھتا ہے پھر عصر پڑھتا ہے تو بیچ کے گناہ، اسی طریقے سے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو ہفتہ ہے درمیان میں نمازیں بھی پڑھتا رہے، ایک جمعہ بھی پڑھا جماعت سے دوسرا بھی، تو اللہ اس پورے ہفتے میں صغیرہ گناہ اپنی فضل سے نماز کی پابندی کی برکت سے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 32 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جو چیز کسی اور کو حاصل ہے تو اس چیز کی تمنا مت کرو، ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تو کسی اور کے پاس جو چیز ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے میراث میں، عورت کو سنگل ایک حصہ، تو یہ بات بھی اس وقت جو عورتیں تھیں انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی کہ جس طرح مرد کے حصے 2 ہیں اور عورت کا 1 ہے، اور مرد کی جو گواہی ہے تو عورت کی اس کی گواہی آدھی شمار کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کاش کہ ہم مردوں میں ہوتی تو کیا ہوتی، جہاد میں جاتی، فضیلت حاصل کرتے، ثواب زیادہ حاصل کرتے، مرد جنازے وغیرہ میں جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تھیں، تو اللہ نے کیا فرمایا،
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو اس چیز کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس کے ساتھ تم میں سے بعض کو بعض پر۔ اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت دی ہے کسی پر کہ دوسرے کو وہ چیز نہیں دی، تو اللہ نے اپنے حکمت اور علم کے اعتبار سے یہ تقسیم کی ہے، تم اس چیز کی تمنا مت کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو اس نے کمایا، یعنی مردوں میں جتنی طاقت ہے اس اعتبار سے ان پر اعمال اور شریعت نازل کی گئی ہے، تو وہ جتنا اعمال کریں گے وہ ان کو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، جو وہ نیک اعمال کریں ان کو ملے گا۔ ہر ایک کے اعتبار سے اللہ کے علم میں ہے کہ کتنا کس پر بوجھ ڈالا گیا ہے شرعی احکامات کا، ہر کوئی اپنے اعتبار سے کرتا رہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اوپر منع فرمایا کہ اس چیز کی تمنا مت کرو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ جب اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر ہم کسی کو پیسے والا دیکھ کر کے پیسے مانگے، ہو سکتا ہے وہ مال ہمارے لیے نقصان ہو، ایمان کے جانے کا سبب ہو، گناہوں میں پڑنے کا سبب ہو، تو اسی لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ فضل میں ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل سے مجھے وہ چیز عطا فرما جو میرے لیے مناسب ہو۔ تو انسان کو خاص طور پر وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے، اگر مانگتا بھی ہے جیسے کہ یا اللہ مجھے کار عطا فرما، اگر کار میں میرے لیے خیر ہو تو مجھے کار عطا فرما، یا اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کٹھے رہتا ہوں، والدین ساری چیزیں، اور گھر والے کہتے ہیں کہ الگ گھر ہو، تو یا اللہ اگر میرے لیے میری بیوی کے لیے الگ گھر میں خیر ہے، فائدہ ہے آخرت کا، دینداری کا، تو مجھے الگ گھر عطا فرما۔ تو خیر مانگنا ہے، فضل مانگنا ہے اس چیز کے ساتھ۔ آیت نمبر 32 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 33۔ جیسا کہ یہ میراث کا بھی ذکر آیا تھا کہ عورت کا جو حصہ کم ہوتا ہے مرد کا زیادہ ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دیے ہیں، موالیہ وارث، مما اس میں سے، ترکہ جو چھوڑ جائیں، الوالدین والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والدین اور رشتہ دار جو وراثت چھوڑ جائیں تو اس کے اللہ نے اپنی طرف سے وارث مقرر کر دیے ہیں کہ یہ وارث ہوں گے، اللہ نے اپنی حکمت اور علم کے اعتبار سے ان کو مقرر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور وہ لوگ کہ باندھ رکھا ہے تمہاری قسموں نے تو دو انہیں ان کا حصہ۔ پہلے جب وارث مقرر نہیں تھے تو دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتے تھے، اگر میں مر گیا تو میرا وارث تو ہوگا، تو مر گیا تو تیرا وارث میں ہوں گا۔ یہ شریعت میں اس وقت جائز تھا کچھ وقت کے لیے، لیکن جب تقسیم ہو گئی کہ وارث یہ بنتے ہیں تو پھر یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ اس وقت کی تلاوت کا حصہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہ جن سے تم نے قسم لے لی ہے ایک دوسرے کے وارث بننے کی تو ان کو ان کا حصہ دو، لیکن اس وقت یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر خوب گواہ۔ گواہ یعنی اللہ کے سامنے ہر چیز، جس چیز کی گواہی اللہ سے لی جائے تو اللہ اس کا گواہ ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے اللہ حاضر ہے ہر چیز کے ساتھ۔ تو آیت نمبر 33 مکمل ہوئی، رکوع مکمل ہوا۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔